السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحبه أجمعين أما بعد الحمدللہ گزشتہ کئی دنوں سے ہماری کلاس چل رہی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتہ لاسٹ ویک میری کلاس نہیں ہو سکی، طبیعت خراب تھی اور میں انڈیا میں نہیں تھا۔ الحمدللہ ابھی آ چکا ہوں اور اپنے ہی آفس سے میں کلاس لے رہا ہوں۔ تو اسماء الحسنہ میں جو ہم کتاب سے پڑھ رہے تھے اس میں ہم گزشتہ یعنی رمضان سے قبل تقریباً الحمید تک پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 6 نام جو تقریباً قریب ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں یا اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، لطیف سا فرق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وہ 6 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے العزیز، القدیر، القادر، المقتدر، القوی، المتین۔ اب اس میں سے 3 نام جو ایک جیسے ہیں، جیسے القدیر، القادر اور المقتدر، اور 3 نام العزیز، القوی اور المتین۔ لفظی طور پر یہ تینوں الگ ہیں اور 3 الگ الگ ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے ان 6 ناموں کا میننگ ایک جیسا بنتا ہے۔ ان عظیم ناموں کے معنی بہت قریب ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل طاقت والا ہے، کمپلیٹ پاور والا ہے، ہول پاور، پورا کا پورا پاور اسی کا ہے، پوری طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے۔ عزت سے یہاں مراد جو غلبہ ہے، عزت کا مراد یہاں پر کیا ہے؟ غلبہ یعنی پاور۔ اس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر حاکم نہیں ہے، وہ کسی کا محکوم نہیں ہے، کوئی اسے آرڈر نہیں دے سکتا ہے، وہ جسے چاہے آرڈر دے سکتا ہے، جس سے چاہے اپنی بات منوا سکتا ہے، لیکن کوئی اس سے اپنی بات نہیں منوا سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک اور مقام پر ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً آپ کا رب بہت طاقتور ہے۔ القوی یہ معنی آ گیا اس کا، القوی، العزیز، اور غالب ہے، غلبہ ہے اس کے پاس، پاور بھی ہے اور طاقت بھی ہے اور غلبہ بھی ہے۔ غالب اور کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ جب کسی کے پاس پاور ہو اور وہ غالب نہ ہو تو پھر اس کا پاور نہیں کہلائے گا، تو لازمی بات ہے۔ تو پاور کے ساتھ ساتھ غلبہ لازم اور ملزوم ہے۔ چنانچہ عزت کے 3 معنی مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم اور برتر ہونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 1 یہاں پر قوت اور طاقت کا غلبہ، پاور کا غلبہ، جس پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے القوی اور المتین یہ دونوں دلالت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم صفات میں سے 2 عظیم صفت ہے، جس کی طرف مخلوقات کی قوت کو خواہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائیں لیکن منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اب دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر سپر پاور کنٹریز، امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، ایک معمولی سی آندھی، ایک معمولی سی بارش اور ایک چھوٹا سا زلزلہ انہیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ انہیں چاہے وہ کتنا بھی پاور والا ہو، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک سپر پاور ٹیکنالوجی کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز اس کی پوری طاقت کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اور اگر کوئی وہ پریسیڈنٹ ہے، وہاں کا کوئی بڑا لیڈر ہے، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی چھینک کو وہ روک نہیں سکتا ہے، ایک چھوٹی سی مکھی اسے اگر ستانا شروع کر دے تو اسے وہ روک نہیں سکتا ہے۔ اس کی طاقت پوری اپنی جگہ، سر میں درد ہو جائے، جسم میں کہیں درد ہو جائے، اٹھ نہ سکے۔ کئی ایسے آپ دیکھے ہوں گے لوگ، بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سارے لوگوں کے سامنے اسٹیج پر وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، بات کرتے کرتے گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ تم کس طرح عاجز ہو، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو طاقتور ہو، نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی طاقتور ہے، اور اس کی طاقت ایسی ہے کہ کوئی اور طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی اور طاقت اس کا مقابلہ۔ دنیا میں کوئی کنٹری اگر یہ کہے کہ ہمارے پاس
پاور ہے، طاقت ہے، آئٹمی بم ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو دوسری کنٹری بھی ٹھہر جاتی ہے. تمہارے پاس جتنا ہمارے پاس بھی اتنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ایسی ہے کہ اس کے مقابل میں ٹھہر کر کوئی ایسی طاقت اس کو فیس نہیں کر سکتی. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی جیسی طاقت ہے، اور نہ ہی اس کو پیش کر سکتا ہے. نہ پریکٹیکل طور پر کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اسے وہ روک کر دکھا سکتا ہے. جیسے بارش آ رہی، روک کر دکھاؤ، نہیں روک سکتا ہے. اور ایسی کئی مثالیں ہیں، ایسی کئی مثالیں ہیں، دینے کے لیے بہت مثالیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلبے کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی، کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق، بہت زیادہ روزی دینے والا ہے، اس لیے کہ ذو القوة المتین، وہ بڑی طاقت والا، بڑی توانائی والا ہے. ذو القوة، قوت ہے اس کے پاس، پاور ہے اس کے پاس، کوئی روک نہیں سکتا اسے کہ تو کیوں روزی دے رہا ہے. نہیں. اور ایسا نہیں کہ وہ روزی دینے میں کسی کا محتاج ہے، کوئی کہے تو دے، کوئی نہ کہے تو رک جائے. نہیں، وہ خود سے دیتا ہے، روزی دینے والا ہے. ذو القوہ، طاقت والا ہے، پاور والا ہے. ایسا کوئی اس پر حکم نہیں چلا سکتا کہ نہیں فلاں علاقے والوں کو مت دو، فلاں کو مت دو. نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے المتین، اور اس کی طاقت ایسی ہے، مضبوط ہے، کمزور نہیں ہے، یعنی کسی کے سہارے پر نہیں، وہ طاقت والا ہے. جیسے کوئی کنٹری، بات ہمیشہ بادشاہوں کی یا جو ہے نا کسی ملک کے طاقتور شخص کی بات اگر کریں، کوئی بڑا سا بزنس مین کی اگر ہم بات کریں، تو کیا ہے اس کے پاس؟ وہ خود کا اپنا پاور نہیں، نیچے اس کے ایک سسٹم ہے، ایک کیا کہتے ہیں، ایک سولجرز آرمی ہے، ایک فوج ہے، ایک ملٹری ہے، ایک توانائی ہتھیار، ایک ویپنس ہیں، کئی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ بات کرتا ہے. اگر وہ ساری چیزیں ہٹ جائے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ ایک معمولی انسان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ایسی ہے، جیسے آگے اور بھی بات آنے والی ہے، اس کے لیے کسی آرمی کی، کسی جو ہے نا، یعنی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی بنیاد پر کہ میرے ساتھ فرشتے ہیں، ان کی طاقت پر میں جو ہے نا اپنے آپ کو طاقت والا کہوں؟ نہیں، بلکہ وہ خود سے طاقت والا ہے. کسی کی طاقت، کسی کا سہارا، کسی کا سپورٹ اس کو ضرورت نہیں، اتنا طاقتور ہے. لیکن افسوس ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طاقت کا اعتراف نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی تھا دنیا میں جو غوث اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، جانے جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے مددگار تھے. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ جنت میں ٹہل رہے تھے اور وہ پھسل گئے تو انہوں نے ان کا ہاتھ دے کر سہارا دیا، پکڑ لیا. کیسی کیسی کہانیاں لوگوں نے بنا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے، لیکن افسوس ایک گھٹیا واقعہ، من گھڑت واقعہ بنا کر اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے مسلمانوں کو شرم نہیں آتی. اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو الٹا یہ الزام لگاتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کریں. نعوذ باللہ، اللہ کی شان میں گستاخی کرنا ان کے پاس جائز ہے، اور من گھڑت واقعات کو بیان کرنا گستاخی. نعوذ باللہ، یا اس کو کھول کر اس کی حقیقت کو اجاگر کرنا، اس کو ایکسپوز کرنا، ان کے پاس اس کو جو نا گستاخی سمجھا جاتا ہے. ابھی کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، حیدرآباد کا جو کامیڈین ہے، ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے، مانتے اس کو عالم ہے، کامیڈین، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ قبر میں جو ہے نا فرشتے آئے تو سوال کرنے کے لیے کہا، سوال نہیں، پہلے سلام کرو. عجیب عجیب باتیں ہیں، ایسے من گھڑت باتیں ہیں کہ غیر لوگ اسے سن کر ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. کیا یہ دین اسلام ہے؟ بھائی دین اسلام نہیں ہے. وہ انہوں نے اسلام کو بگاڑ کر پیش کیا ہے، انہوں نے ایسے واقعات بتا کر ٹائم پاس کر کے امت کو تباہ کر دیا ہے، حقیقت سے دور کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت دور کی گمراہی میں ڈال دیتا ہے، وہ بہت دور چلا گیا، گمراہ ہو چکا. تو ایسی گمراہی میں آج امت پڑی ہوئی. اللہ تعالیٰ امت کو ہدایت نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر، اللہ قدیر، قدیر، قادر، مقتدر، تین نام آئے.
القوی کے بارے میں اتنی بات ہوئی اور المتین کے بارے میں ہوئی. اب اس کے بعد ہے القدیر، القادر اور المقتدر. القدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اس کے پاس ساری قدرتیں ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ایک اور مقام پر کہا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات. قل هو القادر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے، وہ اس بات پر قادر ہے، اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب لا دے یا تمہارے نیچے سے عذاب لا دے. او من تحت ارجلکم، تمہارے پیروں کے نیچے سے وہ تم پر عذاب لا سکتا ہے. القادر، پہلا لفظ آیا تھا قدیر، اب دوسرا لفظ آیا ہے القادر. اسی طرح ایک اور مقام پر تیسرا لفظ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ جو پہلا معنی گزر گیا قوت اور غلبے کا، اس کے بعد دوسرا معنی ہے بے نیازی کا غلبہ. بے نیازی کا غلبہ مطلب اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنی جگہ فی نفسی ہی بائی اون، وہ خود پاور والا ہے، وہ خود طاقت والا ہے، وہ خود سے مالدار ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسے مال دے تو وہ مالدار بن رہا ہے، نہیں، وہ اپنی جگہ خود مالدار ہے. اور اسی طرح وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی بندہ اسے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ اسے نفع پہنچا سکتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ جو طاقت اس کی ایسی ہے کہ اس کی اس طاقت میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اسے آ کر سپورٹ دے، اس کو سہارا دے، اسے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو روک لے، کوئی جو ہے نا اس کے سامنے سیکورٹی گارڈز ہوں جو اس کی طاقت کو جو ہے نا بھائی پاور والا ہے. دنیا کے دیکھو کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں جو اپنی طاقت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ آگے پیچھے 100 لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، 100 گاڑیوں کا قافلہ کنوے لے کر چلتے ہیں. بولتے ہیں یہ طاقت نہیں ہے، اس کی مجبوری بتا رہا ہے کہ اکیلا نہیں چل سکتا ہے، وہ کمزور ہے، بے بس ہے، وہ اسے سہارے کی ضرورت ہے. 100 لوگ گن لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر سے چار طرف سے سب جو نا اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. وہ تب جا کر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ طاقت والا ہے. اس کی طاقت فی نفسی کہاں ہے؟ فی نفسی بیون، وہ طاقتور نہیں ہے، وہ کمزور، لاچار، مجبور ہے، اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاور والا ہے. اور یہ جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں انسان ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ نے ان کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں تھے، اٹھے تو یہ لوگ نہ چل سکتے تھے، نہ ہاتھ دھو سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ جب جیسے جیسے جوان ہوئے، بڑے ہوئے تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگے، وہ بھی دوسروں کے بل بوتے پر. ملک کا کوئی جناب پریزیڈنٹ بنا، کمپنی کا کوئی باس بنا، مینیجر بنا، ڈائریکٹر بنا، فلاں بنا، فلاں بنا. یہ سب کیا ہے؟ ان کے نیچے کچھ لوگ ہیں جو انہیں اس مقام تک پہنچائے ہیں، یا پھر جو نا الیکشن کے ذریعے سے ووٹ مانگ کر، یہ بھیک مانگ کر جو نا بڑے بنے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت کسی کی محتاج نہیں، کسی نے اس کو طاقتور نہیں بنا لو بھائی ہم تم کو ہمارا بڑا بناتے ہیں، نہیں، وہ خود سے بڑا ہے. بڑا بنانے والا اسے کوئی نہیں، وہ خود ہے. کوئی اسے بڑا مانے یا نہ مانے وہ بڑا ہے، کوئی اسے طاقتور مانے یا نہ مانے اس کی طاقت اپنی جگہ ہے، اور اس کی طاقت کا اظہار تو وہ کرتا ہی رہتا ہے. اور پھر کوئی تمام کائنات پر اس کا قہر اور قابو میں کرنے کا غلبہ، ساری کائنات کو ایک ساتھ ایک جھٹکے میں ساری کائنات کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے، پوری کائنات کو وہ تباہ و برباد کر سکتا ہے، پوری کائنات کو چلا سکتا ہے. ہر طرح کا سسٹم اس کے پاس. صرف اس کی قدرت کا اظہار اس بات سے دیکھیے، لفظ کن، اتنا پاور، اتنا پاور، اتنا پاور کہ صرف کن کہہ دے تو ہو جائے، بس لفظ کن فیکون تو وہ چیز ہو جاتی. اتنا طاقت ہے، اتنی طاقت ہے اس کے پاس، اتنی طاقت ہے کہ 6 دنوں کے اندر آسمان و زمین کو پیدا کر دیا، ساری کائنات کو بنا ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اتنی طاقت ہے اس کے پاس. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ القوی، القادر، المقتدر اور القدیر، جو یہ معنی اس کے بیان کیے جا رہے ہیں. ساری مخلوقات کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں، کوئی اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا ہے. انسان چاہے جتنا بڑا بن جائے وہ اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا ہے،
نہ اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچا سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو مرنے سے بچا سکتا ہے، موت سے بچا نہیں سکتا ہے۔ ارے موت اور بیماری بہت دور کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں عام طور پر ایک چھینک سے نہیں روک سکتا ہے۔ معمولی چھینک آ جائے، معمولی کھانسی آ جائے، سر میں درد ہو جائے، زکام ہو جائے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹے چھوٹے سمٹمز، اس سے وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتا ہے۔ بڑی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ نیند آتی ہے تو نیند سے نہیں روک سکتا انسان اپنے آپ کو، مجبور ہو کے سو جاتا ہے۔ گاڑی چلانا ہے، کہیں جانا ہے، نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، اونگ رہا ہے، جمائی آ رہی ہے، جمائی کو نہیں روک سکتا ہے، سو جاتا ہے، سونا پڑتا ہے۔ نیند پر وہ غالب نہیں ہے، انسان کی اپنی نیند پر غلبہ نہیں ہے، روک نہیں سکتا کہ نہیں میں اب نہیں سوؤں گا، تھوڑی دیر کے بس ہوں، آ جائے گی نیند تو سونا ہی پڑے گا، نہیں ہو سکے گا اس سے۔ لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی طاقت اتنی ہے کہ اسے نیند تو چھوڑیے اونگ بھی نہیں آتی، اور انسان تھک جاتا ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہے انسان۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے کہہ دیا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، ضعیف، سمجھتا ہے انسان بڑا طاقتور ہے۔ قارون، شداد، فرعون، نمرود اور آج کے زمانے کے کئی فراعنہ ہیں جو اس طرح سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ہے کمزور۔ خلق الانسان ضعیفا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت اور اس کے طاقت کا یہ اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر کہا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یعنی کائنات کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، ان سب کا آنا اور ان سب کا واپس جانا، مر جانا، یہ سب کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سب کو پیدا کرنا اور ان سب کو موت دینا، پھر دوبارہ زندہ کرنا، موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کرنا، صرف اتنا ہی ہے جیسے ایک جان کو موت دے کر زندہ کرنا۔ اور اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا، اور اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ موت دے گا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا تم پریشان مت ہو، میری طاقت اتنی ہے کہ ایک انسان کو پیدا کر کے موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا جتنا کام ہے، یہ ساروں کو ملا کر کرنا اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے، بس اتنی بڑی طاقت ہے اس کے پاس۔ اور پھر اس کے بعد وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی بھی قومیں گزری ہیں اور آج بھی جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، اس میں بنیادی بات بیسک جو چیز ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار۔ ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یا جلا کر راکھ کر دیے جائیں گے، تو کون ہمیں زندہ کرے گا؟ کیسے ہم زندہ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ اتنا قادر ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا جیسا ہے، اس سے بھی زیادہ آسان دوسری مرتبہ بنانا ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کائنات کے اندر انسان کوئی چیز پہلی مرتبہ بناتا ہے تو اس سے تھوڑی مشقت ہوتی ہے، اس کا ڈیزائن، اس کا جو ہے نا ڈھانچہ، ساری چیزیں اس کو جو ہے نا بنانے کے لیے۔ ایک چیز بن جائے، ایک چیز پہلے سے موجود ہو، اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہو، تو پھر سیکنڈ ٹائم کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے، یہ تو پہلے بنا لیے ہیں، سیم سیم کاپی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ گل جائے، سڑ جائے، ڈھانچہ بن جائے، یا جو نا راکھ کا ڈھیر بن جائے، اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا؟ احون، بہت آسان، بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس پر بہت آسان، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طاقت ویسی ہے۔ اب جیسے ایک کمزور انسان ہے اور ایک طاقتور پہلوان ہے۔ ایک کمزور انسان کو جو نا کہو 10 کلو سامان اٹھائے، نہیں اٹھا رہا، ارے بھائی تھک جاؤں گا، میں اٹھا نہیں پاؤں گا، زیادہ چل نہیں پاؤں گا۔ لیکن ایک طاقتور کو ایک انگلی میں اٹھا لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی انسان جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم جب سب کچھ ہو جائیں گے، کون ہمیں پیدا کرے گا، کون اٹھائے گا، کون پوچھے گا ہمارے سے؟ اللہ پوچھے گا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، یہاں کا بھی مالک ہے، وہاں کا بھی مالک ہے، یہاں بھی مالک ہے وہ، وہاں بھی مالک ہے وہی۔ ایسا نہیں کہ یہاں کا مالک کوئی اور ہے، وہاں کا مالک کوئی اور ہے، نہیں، یہاں کا مالک بھی وہی ہے، وہاں کا مالک بھی وہی ہے، اور اس کے لیے وہاں وہ تو نہ ختم ہونے والی دنیا ہے۔
نہ ختم ہونے والی. آخرت ایسی چیز ہے جو کبھی ختم ہی نہیں, لا انتہا, اس کے لیے کوئی انتہا نہیں. اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین بنجر ہو جاتی ہے. ابھی دیکھیں آپ, گرما کا موسم شروع ہو رہا ہے, سمر شروع ہو رہا ہے, بلکہ تقریباً کچھ حد تک تو کافی حد تک شدت بڑھ چکی ہے. کئی مقامات پر بورویل سوکھ گئے ہیں, پانی ختم ہو چکا ہے. کئی مقامات پر پانی ختم ہو چکا ہے. کئی مقامات پر پانی اتنا آ چکا ہے کہ تالاب بارشوں کی وجہ سے پورے کھیت جو ہے نا فصل تباہ ہو چکی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کبھی وہ کسان جو پانی کے لیے ترستے تھے, کھیتی باڑی کے لیے پانی نہیں تھا, بوروں میں پانی سوکھ گیا تھا, تو پانی کے لیے ترستے تھے, اور پھر اس کے بعد بارش ہوئی, وہ فصل لہلہا اٹھی, دیکھنے لگے کہ اب فصل کٹنے والی ہے, خوشی میں تھے کہ کٹے گی تو غلہ آئے گا, اناج آئے گا, کچھ مال ہاتھ کو آئے گا. لیکن پھر آندھی آئی یا بارش آئی, بے موسم کی بارش, اور پھر سارا کا سارا تباہ کر دیا. یہ کون کر رہا ہے؟ کس کے ہاتھ میں یہ پاور؟ اللہ رب العالمین. کوئی اسے روک رہا ہے؟ روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. جب پانی ختم ہو چکا تھا کوئی لا نہیں سکتا تھا, اور جب آ گیا پانی تو اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا, کوئی روک نہیں سکتا تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی طرح اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آپ دیکھیں گے کہ جھٹلانے والی قومیں جو گزری ہیں, قوم سبا ہے, قوم ثمود ہے, قوم عاد ہے, قوم نوح ہے, اور فرعون ہے, یہ تمام کے تمام جتنے قومیں گزری ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا, عذاب میں گرفتار کیا, سخت سے سخت سزائیں دی اللہ تبارک, آج ان کے کھنڈرات موجود ہیں. ہزاروں سال گزر چکے, ہزاروں سال گزر چکے, ان کے کھنڈر, ایک ٹوٹی پوٹی عمارتیں, ان کی جو نا لاشیں, ان کی ممیز, ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں دیکھنے کے لیے, عبرت کے لیے. دیکھو فاعتبروا یا اولی الابصار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ان فی ذلک لآیہ, اس کے اندر نشانی ہے, بعد میں آنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانی ہے, نشانی کے طور پر تجھے رکھوں گا بچا کے, ایسے ہی بتانے کے لیے رکھوں گا. اور آج تک رکھا ہوا ہے, لیکن اس کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں, اس کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. وہی فرعون تھا جس نے جس نے جو نا ظلم کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر, ان یہودیوں پر. ہاں, اور آج وہی قوم ظلم کر رہی ہے. ان کا ظالم پڑا ہوا ہے عبرت کے لیے, اور بس ظلم کرنے والا عبرت جو نا عبرت کی نشانی کے طور پر رکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بدلہ لینے پر آ جائے, ذو انتقام, اللہ تبارک و تعالیٰ جب بدلہ لینے پر آ جائے تو پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اور آپ دیکھ لیں وہ جو قومیں گزری, ان کے قلعے کیسے تھے, پہاڑوں کے اندر انہوں نے تراش کے بنائے تھے گھر, پہاڑوں کے اندر. آج سننے میں آتا ہے کہ آج بھی اسی کی کاپی کرتے ہوئے بس پہاڑوں میں ولے بنائے جا رہے ہیں, وہاں پر 5 اسٹار ہوٹلز بنائے جا رہے ہیں, شراب خانے, شباب خانے, کباب خانے, پتہ نہیں کیا کیا بنائے جا رہے ہیں. عرب کنٹریز کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. العلا جو ایک ایسا مقام جہاں پر تباہی آئی, اللہ نے وہاں پر عذاب نازل کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہاں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو, لیکن افسوس آج ٹیکنالوجی نے وہاں رونے کے بجائے ناچنے, گانے اور میوزک اور ہنگامہ مچانے کی جو نا یہ جو ایک لت ڈال دی ہے ایک تباہی کے مقام پر. وہاں عبرت حاصل کرنے کے بجائے وہاں آج قوم عیاشی میں مگن ہو چکی ہے. انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اس جگہ رہنے والے لوگ ہم سے زیادہ طاقتور تھے, وہ ان کی بدنی طاقت تھی. آج انسان کے پاس بدنی طاقت نہیں ہے, باڈی کے اندر پاور نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی کا سہارا ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاور والا سمجھتا ہے. اس کو تراشنے کے لیے جو آج بہت سی چیزیں آ چکی ہیں, ٹیکنالوجی ایسی آ گئی کہ اس کے اندر پہاڑوں کے اندر قلعے بنائے جا رہے ہیں, ہوٹلز بنائے جا رہے ہیں, سوئمنگ پولز بنائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کے لیے رکھا ہے. دیکھو عبرت حاصل کرو. بڑے بڑے قلعے تھے, بڑی بڑی جو نا ان کی طاقتیں تھیں, لیکن انہیں روک نہیں سکی, انہیں بچا نہیں سکی. اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں بہت سی نشانیاں ایسی بھی ہے کہ جسے دیکھ کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے اس کے لیے وہ کافی ہے. رزق کا معاملہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ بذل قوت المتین بات آئی ہے, کیسے کیسوں کو روزی دیتا ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ آج دنیا کے اندر جو
ڈسکوری چینل کے ذریعے سے ڈسکور کیا جا رہا ہے، کائنات کو جو نا اجاگر کیا جا رہا ہے، سمندر کے اندر، زمین کے اندر، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، کہاں کہاں جا کر وہاں کی مخلوقات کو جو ہے نا ڈسکور کر کے بتایا جا رہا ہے، دیکھو یہاں کیسی کیسی مخلوق ہے، کون روزی دے رہا ہے، کون چلا رہا ہے اس سارا سسٹم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی قدرت کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے، اس سے ڈرتے، لیکن افسوس اس پر ایمان لانے کے بجائے لوگ اور دلیر ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال جیسے جنگ بدر ہے، غزوہ بدر ہے، اور اسی طرح غزوہ جو ہے نا احد ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جس طرح مدد کی تھی، کم تھے مسلمان لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، فرشتوں کا نزول فرمایا، اور اپنی طاقت کے ذریعے سے ان کمزور مسلمانوں کو، جن کے پاس ویپنز نہیں تھا، جن کے پاس سواریاں نہیں تھی، جن کے پاس طاقت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ۔ چھوٹی سی جماعت تھی، پاور نہیں، غلبہ نہیں، طاقت نہیں، ویپنز نہیں، ہتھیار نہیں، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ غالب آ گئے بڑی طاقت پر۔ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غلبہ دیا، وہ خود سے نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ تو انسان ان تمام قدرت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ تصرفات کر رہا ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان تمام چیزوں میں دکھا رہا ہے، دیکھ کر ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور غیر اللہ سے ناتا توڑ دینا چاہیے، خاص طور پر مسلمان، خاص طور پر مسلمان۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو چلا سکتا ہے، تم کو نہیں دے سکتا ہے، تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز نہیں سکتا ہے، کوئی کسی غریب نواز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا طاقتور ہے، اتنی پاور اس کے پاس ہے، تو پھر ہم کیوں کسی اور کے پاس جو کہ مجبور لاچار پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں گل گیا، سڑ گیا، کیا ہو گیا نہیں معلوم، اس سے جا کے مانگ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ زندہ بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غلبے والا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے، کبھی مرے گا نہیں، کبھی نہیں مرے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اس کے ذات۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین باقی رہنے والی ذات ہے۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر جو فنا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان لوگوں سے مدد مانگنا، ان لوگوں سے استغاثہ کرنا، ان لوگوں کی پناہ حاصل کرنا، ان لوگوں سے ڈرنا، یہ سب کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک رہتے ہیں، ایمان لانے کا صرف دعویٰ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ کھمم کا ایک علاقہ ہے، کچھ نام بتائے، وہ دھرماورم برماورم، پتہ نہیں کیا نام بتائے تھے، بتائے کہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا دعوتی مشن پر، تو مسلمانوں کے گھروں میں کہا کہ مولانا آج کا دور ایسا ہے کہ غیر مسلم کو مسلمان بنانا یہ بات کا کام ہے، پہلے مسلمان کو مسلمان بنانا یہ بہت بڑا کام۔ میں سمجھا شاید تبلیغی جماعت کی طرح یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد بات ہوئی تو انہوں نے کہا، ہم ایک گھر میں گئے تو ہم پریشان ہو گئے، یہ لوگ مسلمان ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، ان کے نام پورے مسلمانوں کے نام ہیں، رحیم، سلیم، پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں، لیکن افسوس ہوا ان کے گھر میں مندر بھی بنی ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی اور دور کا علاقہ نہیں، ہم سے 200 کلومیٹر دور کی بات، زیادہ دور نہیں۔ تو وہ جو دیکھیں پتہ نہیں کتنے گھر، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اطراف رہتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگنے میں مگن ہیں، غیر اللہ کو جو ہے نا طاقتور سمجھنے میں مصروف ہیں اور ان سے ڈر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر اتفاق سے ایسا ہوا کہ دوسرے دن مجھے ایک ویڈیو ملا جس کے اندر کڑپا کے علاقے میں
کئی مسلم خواتین، کئی مسلم بچے، بوڑھے سب مندر میں لائن لگا کے کھڑے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، سارے کام جو ہندو کرتے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں. کئی چینلز والے ان کے پاس پہنچے، ان سے انٹرویو لیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا نام فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پورے مسلمانوں کے نام، اور اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. ایسا نہیں کہ برقع پہنا کے لایا گیا، نہیں. تو وہ صاف طور پر بوڑھے بوڑھے ہوئے، داڑھی ہے، وائٹ سفید داڑھی ہے ان لوگوں کے پاس. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے اور ہم ابھی تک کر رہے ہیں. یہی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت کے مشرک کرتے تھے. ہمارے باپ دادا کذالک وجدنا آباءنا یفعلون، ہمارے باپ دادا کو ہم ایسا ہی کرتے ہوئے پایا تھے، بڑے لوگ کرتے آ رہے تھے، ہم ابھی بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے مسلمان؟ بہت خواب غفلت میں پڑے ہیں مسلمان. جائیداد جا رہی ہے، وقف کی پراپرٹی جا رہی ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، آواز ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جائیداد واپس مل سکتی ہے، یہ زمینیں واپس مل سکتی ہے، لیکن جو ایمان دلوں سے چلا گیا یا جا رہا ہے، کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ اس کو بچانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے نہیں پہچانا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے، جیسے اس کا مقام ہے، جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، جیسے اس کی عبادت کرنی چاہیے، جیسے اس کو جاننا چاہیے، نہیں پہچان. پہلی وہی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلے رب کا نام پڑھو، رب کو جانو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلا علم حاصل کرو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سب سے پہلی تعلیم یہ ہے. لیکن افسوس ہم برسوں سے مسلمان ہمارے درمیان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور ہم بھی کرتے رہتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں سمجھ نہیں آتا. اور یہاں تو چاہتے ہی لوگ یہ کہ مسلمان بس صرف نام کرے، باقی سارے کام ہمارے جیسا کرتا رہے. ابھی حج کا کوٹا کینسل ہوا تو ایک ویڈیو BBC کا نیوز کا ایک ویڈیو آیا، اس کے اندر لوگوں نے کمنٹ کیا، گندے گندے کمنٹس کیے، کہا کہ یہ سعودی والے ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، سعودی والے ان کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، یہ جو ہے نا کنورٹڈ مسلم ہیں. یہاں کے پورے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، ہر ایک کمنٹ اسی طرح کا تھا کہ یہاں کے لوگ پورے کنورٹڈ مسلمان. نعوذ باللہ. حقیقت کیا ہے؟ 1,75,77,000 حاجی جانے والے تھے اور اس میں سے ابھی بھی 1,00,000 تقریباً 1,32,000 حاجی جا رہے ہیں. کیا پھر یہ سعودی والوں نے 1,32,000 حاجیوں کو مسلمان سمجھا ہے اور 42 کو مسلم نہیں سمجھا ہے؟ پھر کل کی خبر ہے پڑوسی ملک کے 67,000 حاجی، وہ تو مسلم کنٹری ہے، 67 حاجی، بنگلہ دیش کے کئی ہزار حاجی، کئی اور کنٹریوں کے حاجی، کچھ قانونی لیگل جو پروسیجر تھا اس کو پوری طرح کمپلیٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساروں کا کوٹا کینسل ہو. لیکن یہاں ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم لوگ مسلمان نہیں، دیکھو تمہارا مسلم تم کو مسلمان نہیں سمجھتا. ایسے گندے گندے کمنٹس کے آپ پڑھ کر جو نا شاک ہو جائیں. تو مسلمانوں، ہمیں اپنے رب کے بارے میں جاننا ہے، ہمارا رب کون ہے. اور آج ہمیں لوگ کس طریقے سے ڈاؤٹس میں ہم کو اور ہمارے بچوں کو اسکولز میں، کالجز میں اور کمپنیز میں جہاں وہ جاب کرتے ہیں انہیں اس طریقے سے ٹارچر کر رہے ہیں، ایسے ڈاؤٹس ان کے ذہنوں میں پیدا کر رہے ہیں کہ وہ بچہ یا وہ بچی یا جو جاب کرنے والا امپلائی ہے وہ پریشان ہے، اور بسا اوقات اس کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مرتد بھی ہو رہے ہیں. بڑی تعداد میں خاندان کے خاندان مرتد ہو رہے ہیں، گاؤں کا گاؤں مرتد ہو رہا ہے. اللہ جسے اسلام پر باقی رکھے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اس وقت تک نہیں آنی چاہیے جب تک کہ تم مسلمان، اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے، اسلام پر باقی رہنا چاہیے. لیکن افسوس، جائیداد کے لیے، جاب کے لیے، پیسوں کے لیے، زمین کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے لوگ اسلام چھوڑ دے رہے ہیں، اسلام کی حقانیت سے واقف نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے کہا بھی، ہمارے علماء نے، یہ جو علماء نہیں کہنا چاہیے، لوگ جو دین کو بگاڑ دیا انہوں نے، ان تینوں نے قصے، کہانیاں، من گھڑت واقعات ہی کو دین بنا دیا، حقیقت سے بہت دور رکھ دیا، گمراہ کر دیا. اور آج لوگ تنگ آ گئے ان واقعات سے.
ارے انہوں ایسا کرے تھے، انہوں ایسا کرے تھے، انہوں وہ کیے تھے، انہوں وہ کیے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے کہ تھے ویسے تھے. بزرگوں کو چھوڑو، سب سے بڑی بزرگ ہستی اللہ کی ہے. اللہ کے بارے میں جانو، اللہ کا تعارف کراؤ بندوں کے سامنے، اللہ کی حقیقت بتاؤ، تاکہ لوگوں کو اللہ سے قربت، اللہ سے جڑنے کا جو ہے نا ایک ذریعہ ملے. آج لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا. اللہ ہدایت دے. تو یہ 6 نام تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے نا جو کچھ اس کی قدرت کی جتنی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی، ان میں سے ایک اور چیز آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے سلسلے میں کہا کہ موت تمہیں جہاں بھی ہو آ جائے گی، تم اسے روک نہیں سکتے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، طاقت تمہاری اتنی کہ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کے قلعے بھی بنا ڈالو، مضبوط قلعے بنا کر اس کے اندر بھی قید ہو جاؤ، تبھی موت تمہارے پاس آنے والی ہے. یہ جتنے اولیاء تھے مر گئے، یا ہیں جن کو لوگ اولیاء زندہ سمجھ رہے ہیں، وہ بھی مرنے والے ہیں. کوئی زندہ بچنے والا نہیں ہے. تو کیوں ان سے مانگ رہے ہو؟ کیوں ان سے مانگ رہے ہو؟ مانگو اس اللہ کی ذات سے، اللہ ہدایت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے. اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم فقہ کے سلسلے میں فقہی مسائل بھی جو پڑھ رہے تھے، کہاں تک پڑھے تھے؟ غالباً نماز قصر پڑھ چکے تھے. سفر کی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا، ظہر، عصر اور عشاء، ان نمازوں کے شاید پڑھ چکے تھے. کتنے کلومیٹر میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، پھر انہیں جمع کرنے کے سلسلے میں کہ ظہر عصر کو جمع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے. یہ مسائل رمضان سے پہلے بیان ہو چکے. پھر اس کے بعد رمضان سے پہلے روزوں کے مسائل پر ایک کلاس ہوئی تھی. پھر اس کے بعد رمضان میں کلاس نہیں ہوئی. رمضان کے بعد ایک کلاس ہوئی. پھر آج ہم جو ہے نا جوائن ہوئے ہیں. آج فقہی مسائل میں استخارہ کے بارے میں، نماز استخارہ، صلاۃ الاستخارہ. استخارہ شاید ہم یہ نہیں پڑھے تھے میرے خیال سے. استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا. استخارہ کا مطلب ہے بھلائی مانگنا اللہ سے. اللہ سے ہر کام میں بھلائی مانگنا چاہیے. ویسے تو ہر کام اللہ ہی کی مرضی سے اور اس کے ہی ذریعے سے وجود میں آتا ہے، ہوتا ہے. لیکن انسان اپنے طور پر جن کاموں کو کرنے جاتا ہے، اس کی مستقبل کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے کہ آگے چل کر اس میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے. انسان نہیں جانتا ہے. تو اس کے لیے اسے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے اس کام میں تو خیر کا معاملہ فرما، شر سے تو مجھے بچا لے. استخارہ کا مطلب خیر اور بھلائی طلب کرنا. نماز استخارہ کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے بہتر اور اچھے کام کی رہنمائی طلب کرتا ہے، اور اسی عمل کو استخارہ کہتے ہیں. یہ سنت کا طریقہ ہے. لیکن افسوس کچھ سالوں پہلے، ابھی شاید میرے خیال سے بند ہو گیا یا کیا ہوا، ہم تو ٹی وی چینل دیکھتے نہیں ہیں. کیا تھا، کیوں چینل کچھ تھا وہ، جس پہ جو ہے نا استخارہ ایک سیریل آتا تھا. سیریل کہنا چاہیے اس کو. ایک سیریل آتا تھا، پروگرام نہیں، ایک سیریل تھا وہ، جہاں پر ایک صاحب اسی طرح لائیو بیٹھتے تھے اور لوگ انہیں سوال کرنے کے بجائے اپنا مسئلہ بیان کرتے تھے کہ مجھے اس مسئلے میں استخارہ کرنا ہے. وہ صاحب استخارہ اپنے طور پر کر کے آن لائن جب کا جب لائیو آن ایئر بتا دیتے تھے. وہ استخارہ نہیں تھا، وہ غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ تھا. وہ ایک جادو یا کیا کہہ لیں اس کو آپ، نجومی اور کاہنوں کا عمل تھا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کا مطلب اس طرح آن لائن کیا جائے، نہیں. استخارہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنا ہے، اور وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. استخارہ کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، ضروری نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرے.
استخارہ کن معاملات میں کرنا چاہیے، کن کاموں میں کرنا چاہیے؟ صرف انہیں معاملات میں کرنا چاہیے جن میں انسان کو تشویش ہو، پتہ نہیں کہ یہ کام میرے لیے حق میں بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، تب اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ معروف نیک کاموں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے عبادات وغیرہ، لیکن حج اور عمرے کے سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ استخارہ حج کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، عمرے کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، استخارہ کر لینا چاہیے، کیا پتا اس وقت اس کا عمرہ کرنا، اس وقت اس کے لیے حج پر جانا بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے وہ اللہ سے خیر طلب کرے۔ جیسے ابھی جو حالات آئے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور کئی دیگر کنٹریوں کے اندر، کئی حاجیوں کا حج کینسل ہو گیا، کئی حاجیوں کا حج کینسل ہو گیا، انڈیا کے تقریباً 42,000 تقریباً ان کا حج کینسل ہو گیا۔ لوگ پتہ نہیں زندگی میں کب سے پیسہ جمع کر رہے تھے، پیسہ جمع کیے، امیدیں لگائے، تیاریاں کر لیے، احرام خرید لیے، کلاسز اٹینڈ کر لیے، اور پورا ساری چیزیں جو نا انہوں نے کر لی، لیکن اللہ کو منظور نہ تھا اور ان کا وہ حج رک گیا۔ ایسے کئی مرتبہ ہوتا ہے، جیسے اس سے پہلے کورونا آیا تو کورونا کی وجہ سے حج رک گیا تھا۔ تو ایسے کئی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ راستے میں جانے کے بعد راستے میں کچھ خرابی آ سکتی ہے، ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتا ہے، یا وہاں پہنچنے کے بعد طبیعت خراب ہو سکتی ہے اور حج نہیں ہو سکتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں جا کے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر انہیں ایمبولینس کے ذریعے سے شفٹ کیا جاتا ہے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے جو ہے نا ان کا جو ہے حج کروایا جاتا ہے۔ یہ سارے جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں حج میں، یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء بلکہ بعض صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نیک کاموں میں بھی، جس کے بارے میں نیک سے مراد جو آگے کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر مجھے ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو مجھے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنے میں اللہ میرے حق میں خیر ہے یا شر ہے، نہیں، یہ تو فرض ہے، کرنا ہی ہے، یہ تو فرض ہے، کرنا ہی ہے۔ اسی طرح حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ہر بار فرض نہیں ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ سے خیر طلب کرے کہ اللہ میرے حق میں کب کرنا بہتر ہے، اس سال بہتر ہے، آئندہ سال بہتر ہے، کب میرے حق میں بہتر ہے، جب میرے لیے تو آسان فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نیت سکھائی گئی، نیت کے الفاظ سکھائے گئے، اس کے اندر کیا ہے؟ حج کے لیے خاص طور پر کہ انسان دعا مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہم محلی حیث حبستنی، کہ میری حلال ہونے کی جگہ، یعنی احرام کھولنے کی جگہ وہاں جہاں تو مجھے روک دے۔ نکل تو گیا تھا احرام پہن کر، لیکن راستے میں جو ہے نا کچھ حالات ایسے آ گئے کہ احرام کھولنا پڑا، تو اللہ وہ اگر پہلے سے نیت کر لے تو اسے دم دینا نہیں پڑے گا، وقت سے پہلے اگر کھول دے احرام تو دم دینا نہیں پڑے گا۔ ایسے ہوتے ہیں، کئی حالات ایسے آ جاتے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن نماز کے لیے ظہر کی نماز کو جا رہا ہوں میں استخارہ کروں تو یہ غلط ہے، نیک کام ہے۔ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، چوری کرنا ہے، اب اس میں استخارہ، اللہ میرے حق میں چوری کرنا بہتر ہے تو میں کروں یا نہ کروں؟ نعوذ باللہ، چوری تو حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، ہاں، قتل کرنا حرام ہے۔ کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے بارے میں اس کو قتل کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ اس کے قتل کرنے میں میرے حق میں خیر ہے تو میرے لیے قتل آسان فرما دے، نعوذ باللہ، ایسا جو ہے نا استخارہ نہیں ہے۔ برائی کے کاموں میں استخارہ نہیں ہے، اور بھلائی ایسی جو واجب ہے اس میں استخارہ نہیں ہے، جو اسے کرنا ہی ہے، نیک کام اسے کرنا ہی ہے، تو اس کے اندر کوئی استخارہ نہیں۔ استخارہ کا طریقہ اور استخارہ کا وقت، استخارہ کا وقت رات یا دن کے کسی بھی وقت میں کیا جا سکتا ہے، صرف رات میں سوتے وقت ہی کرنا چاہیے، اور جیسے استخارہ کرے سیدھا سو جانا، کسی سے بات نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، سو جانا، پھر رات میں خواب آئے گا، خواب میں فلیش ہوگا، دکھے گا، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب نظر آئے۔ ہاں، البتہ ان اوقات میں استخارہ کرنا منع ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ وہ 3 اوقات ہیں، سورج کے طلوع ہونے کا وقت، سورج کے زوال کا وقت، سورج کے غروب ہونے کا وقت، ان اوقات میں استخارہ کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کرے، پھر استخارے کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اور اس کے بعد مسنون دعا پڑھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ استخارہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، پہلے سے باوضو ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استخارہ کرنے کا ارادہ آیا تو پھر وضو کرے، نہیں،
اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرے گا، اگر وضو ہے تو پھر اسے جا کے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وہی کافی ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز الگ پڑھے گا، ایسا نہیں کہ کوئی نماز پڑھ لیا چلو اب استخارے کی دعا کر لیتا ہوں، نہیں، 2 رکعت اسپیشل نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز الگ سے پڑھنا، پڑھ کے اس کے بعد استخارہ کی دعا کرنا۔ اب استخارہ کی دعا کے سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام معاملات، ہر کام، تمام معاملات میں ویسا ہی استخارہ سکھاتے تھے جیسا کہ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ مطلب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی، کوئی سورت نازل ہوئی، تو جس طرح وہ بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے، سیکھ لو، یاد کر لو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کا طریقہ اور استخارہ کی دعا سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کر لے تو فرائض کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے، فرائض کے علاوہ، فرض نماز سے ہٹ کر الگ سے 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ اب دعا یاد کر لیں تو بہت بہتر ہے، اگر یاد نہیں ہوتی ہے تو دیکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا، کتاب ایسے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کتاب کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا بہترین معنی اس کے۔ اے اللہ، میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں۔ اسألک، انی استخیرک بعلمک، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، استخیرک، میں خیر مانگ رہا ہوں، بھلائی مانگ رہا ہوں، بعلمک، تیرے علم کے واسطے سے، واستقدرک بقدرتک، دیکھیے قدرت کی بات ابھی گزری تھی اسماء الحسنی کے بارے میں، استقدرک، اللہ میں تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں، اس کام میں میرے حق میں یہ ہونا، میرے انڈر میں یہ کام ہو جائے، یہ تیری قدرت سے میں سوال کر رہا ہوں، تیرے قدرت کے واسطے سے، بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور میں تیرے بڑے عظیم فضل سے مانگ رہا ہوں۔ کیا؟ فإنک تقدر ولا اقدر، تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں، وتعلم ولا اعلم، تو علم رکھتا ہے، تو جانتا ہے، ولا اعلم، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے، وانت علام الغیوب، اور تو بڑا غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے، اللہ کو آگے کا بھی معلوم ہے، قیامت تک آنے والی ساری چیزیں معلوم ہیں، اے اللہ آگے جو اس کام میں میرے رزلٹ کے سلسلے میں، کہ اس کا رزلٹ میرے لیے کیسا آئے گا، میرے حق میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، تو جانتا ہے، ان کنت تعلم، اللہ اگر تو جانتا ہے، ان هذا الامر، امر کی جگہ پر یہاں انسان امر کہہ کر یا تو امر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے دل میں وہ نیت کرے جو کام وہ کرنا چاہتا ہے، کہیں سفر کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، تو وہاں استخارے میں یہ لفظ کی جگہ پر وہ زبان سے یا تو وہ لفظ ادا کر لے یا پھر یہ کہتے ہوئے وہ نیت کر لے، ان هذا الامر خیر لی فی دینی، میرے حق میں یہ کام بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے، دین میں اس کی اجازت ہے، جائز ہے، ہونا چاہیے، ومعاشی، فائنانشیل اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر میرا نقصان ہو جائے، لاس ہو جائے، وعاقبت امری، اور میرے رزلٹ کے اعتبار سے آگے چل کر کیا ہوگا، اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا، اللہ تو جانتا ہے، یہ تینوں اعتبار سے اگر میرے حق میں بہتر ہے، فقدرہ لی، وہ میرے انڈر کر لے، میرے کنٹرول میں اس کام کو دے دے تاکہ میں اسے آسانی سے کر لوں، وَيَسِّرْهُ لِي، اسے میرے لیے آسان کر دے، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، پھر اس میں میرے لیے برکت دے دے، پھر اس میں میرے لیے برکت دے دے۔ یہاں بعض لوگ استخارہ کو بہانہ بناتے ہیں، بہانہ مطلب جیسے عموماً رشتوں کے معاملے میں رشتہ نہیں کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں استخارہ کرے، اب تک خواب نہیں آیا، اب تک خواب نہیں آئے، پہلے تو خواب آنا ضروری نہیں، دوسرا آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے اس کے لیے آپ استخارہ کو بہانہ بیچ میں نہیں بنانا چاہیے، اگر خیر ہے تو آگے کیا ہے اس کے اندر جو ہم دعا بھی پڑھے، فقدرہ لی، انڈر کنٹرول، میسر کر دے، آسان کر دے، اس میں برکت دے دے، دعا ہے یہ سب استخارہ کر کے، پہلے سے ذہن میں کچھ بنا لیا انسان، مجھے یہ کرنا ہے، کر کے رہے گا، استخارہ چپ نام کے لیے کر رہا ہے،
یا پہلے سے کوئی کام کے بارے میں فکس کر لیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، پھر بھی استخارہ بول رہے نا چلو کر لیں گے، کر لیا، نہیں کرنا ہم کو، استخارہ کرے سمجھ میں نہیں آیا. نہیں، استخارہ کا مطلب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام اگر سمجھ میں آ رہا ہے، آسان دکھ رہا ہے تو کرتے جائیں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی تب رک جائیں. نہیں، اس کے باوجود بھی آپ کر رہے ہیں، رکاوٹ آنے کے باوجود بھی نقصان ہو گیا. استخارہ کرے تھے لیکن پھر بھی نقصان ہو گیا. استخارہ کرنے کے بعد نقصان نہیں ہو، بھروسہ نہیں کیے تھے. استخارہ تو کیے تھے لیکن بھروسہ نہیں کیے تھے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةَ أَمْرِي. اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میرے معاش فائنانشیل اعتبار سے، وعاقبۃ امری اور میرے رزلٹ کے اعتبار سے، فصرف عنی، اس کو مجھ سے دور کر دے، وہ کام مجھ سے دور کر دے، وہ عمل مجھ سے دور کر دے. وصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے دور کر دے. وقدر لی الخیر، اور میرے لیے مقدر کر ایسا کام جس میں خیر ہو. حیث کان، جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، جیسا بھی ہو. اب نہیں مل رہا ہے، بات ٹھیک ہے، اللہ تو جب میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ کام جب میرے لیے آسان فرما دے. ثم ارضنی بہ، پھر اس سے مجھے راضی بھی کر دے. اب رک جاؤں گا میں اس میں، اگر شر ہے تو اللہ تو مجھے روک لے، لیکن بعد میں جو کام میں کروں گا اس کے اندر میرے لیے خیر رکھ، برکت رکھ، اور اس کام سے مجھے سیٹسفائی کر دے، مجھے مطمئن کر دے، راضی کر دے تو مجھ کو. کتنی اچھی دعا ہے. لوگ کام کرتے ہیں غیروں سے مدد مانگتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں غیروں سے پوچھتے ہیں، یہ کام کروں کیا، یہ کام نہیں کروں کیا. اللہ سے نہیں پوچھتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے ہیں. اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کرنے والا ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. استخارہ کے لیے مستقل 2 رکعت استخارہ کی نیت سے نماز ادا کرنا چاہیے، اور خود استخارہ کرے، دوسروں کو نہ کہے میرے بارے میں تم استخارہ کرو. نہیں، جیسے بزنس ہے یا سفر ہے یا شادی کا معاملہ ہے، تو کسی گھر کے خاندان کے بزرگ کو بول دیے تم ہمارے بچے کے بارے میں استخارہ کرو، محلے کے امام صاحب کو بول دیے استخارہ کرو. وہ کیوں استخارہ کریں؟ آپ کا مسئلہ ہے، آپ خود کریں. جس کا نکاح ہونے والا ہے وہ خود استخارہ کرے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. میرے حق میں میری زندگی کے اعتبار سے یہ سفر زندگی کا میرے حق میں بہتر رہے گا، یا میرا ہم سفر، یہ ساتھی جو میرے نکاح میں آنے والا ہے یا آنے والی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے استخارہ کریں، خیر کا اللہ سے مانگے. لیکن لوگ افسوس، جس طرح وہ ہندوؤں کے پاس کیا ہے، فیوچر کے بارے میں کسی کاہن یا نجومی کے پاس جا کر معلومات کی جاتی ہے، اس طرح آج ہمارے مسلمان بھی ہیں جو باباؤں کے پاس، مرشدوں کے پاس اور پیروں کے پاس، بزرگوں کے پاس جا کر ان سے جو ہے نا رائے طلب کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. استخارہ کر لینے کے بعد جس کام پر دل مطمئن ہو جائے اس کو اپنا لینا چاہیے. دل اطمینان ہو جا رہا ہے، ہاں مجھے اس میں سکون دکھ رہا ہے، پھر آگے بڑھنا چاہیے. اگر کچھ محسوس نہ ہو تو جو کام انسان کے لیے آسان دکھائی دے رہا ہے اسے اختیار کرنا چاہیے. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، استخارہ کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آسانی کس میں ہو رہی ہے؟ جو کام خود سے ہو کر آ رہا ہے اس کو کر لینا چاہیے، اس کو اپنا لینا چاہیے. جی، اس میں کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم مولانا. استخارہ کرنے کے بعد اپن ڈیسائیڈ کیسا کر سکیں گے کہ یہ کام کرے یا نہ کرے؟ جی، جیسے ابھی میں آخر میں جو لفظ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں اطمینان پیدا کر رہا ہے. دل میں جو ڈاؤٹ تھا، شک تھا یا تشویش تھی کرنا یا نہیں کرنا، اب وہ ختم ہو گیا. ایک کام کی طرف ون سائیڈ آپ کا جھکاؤ ہو رہا ہے، اس کے اندر اطمینان دکھ رہا ہے تو آپ آگے بڑھیں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کام خود بخود ایسے ہے کہ وہ پروسیجر اس کا آسان ہوتا جا رہا ہے، وہ کام بن کے آپ کے سامنے آ رہا ہے. ہم تو استخارہ کرے تھے، سمجھ میں تو نہیں آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے دعا میں کیا لفظ استعمال کیا؟ فَيَسِّرْهُ لِي، میرے لیے آسان کر دے. تو وہ کام آسان ہو رہا، مشکلات اس میں نہیں آ رہی ہیں، رکاوٹیں اس میں نہیں آ رہی ہے، پیچیدگیاں نہیں آ رہی ہے، آسانی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے خیر رکھا ہے. اور کوئی سوال؟ لڑکی کی شادی کے لیے یا ماں باپ کر سکتے ہیں اس کا استخارہ، یا لڑکی کرنا ضروری ہے؟ لڑکا یا لڑکی؟ اگر لڑکی بھی ہو یا لڑکا بھی ہو، دونوں صورتوں میں.
دونوں کو بھی کرنا چاہیے، ماں باپ کو بھی جو ہے نا اس اعتبار سے کہ اللہ میرے لڑکے کی شادی فلاں جگہ طے ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے، میری لڑکی کی شادی فلاں سے ہونا چاہتی ہے، تو اس میں ہمارے لیے بہتر ہے تو ہماری بچی کے لیے تو آسان فرما، ہمارے بچے کے لیے تو آسان فرما، اس میں برکت کا معاملہ فرما. تو اس طرح دونوں بھی کرنا چاہیے. اور جیسے دعا سکھائی گئی ربنا ہب لنا من ازواجنا، ہاں اللہ ہمارے شوہروں سے یا ہماری بیویوں سے، دونوں لفظ اس کے اندر ہے، من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ دعا شادی کے بعد ہی نہیں کرنا ہے، شادی سے پہلے بھی کرنا چاہیے، نکاح سے پہلے بھی لڑکے اور لڑکی کو خاص طور پر کرنا چاہیے، تاکہ یہ آنے والا جو معاملہ ہے کل کا، نکاح کے بعد جب وہ ازدواج کی زندگی میں بندے جائیں گے، نکاح کے عقد میں بن جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کی جو نسلیں آنے والی ہیں ان تمام کے لیے دعا ہے اس کے اندر. ہمارے لیے اگر آنکھوں کی تو ٹھنڈک بنا دے، ٹھنڈک ہے اس کے اندر تو کام آسان ہوگا، سکون ہے اس کے اندر، سیٹسفیکشن ہے آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. نہیں ہے تو دل وہاں سے جو نا آپ کا اس کے اندر جو شک شبہات. ہاں اب اس معاملے میں جو نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خود سے دل میں نہیں آ رہا کوئی آپ کو وہ رہنی ہے نا ایسے ہے ویسے، وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں. تو لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے کچھ حقائق آپ جاننے کی کوشش کریں، جانیں اس کے بعد آپ اسٹیپ لیں، جو بھی اسٹیپ لینا ہے، چاہے آگے بڑھنا ہے یا پیچھے رکنا ہے، جو کام بھی کرنا ہے. کسی ہاں جیسے کہ استخارہ کے اندر ایک اور اہم پوائنٹ ہے، استخارہ کرنے کے بعد اچھے خیر خواہ لوگوں سے مشورہ کرنا. خیر خواہ مطلب جو آپ کی بھلائی چاہنے والے ہیں، آپ کا برا کبھی نہیں سوچتے، وہ لوگ آپ کی برائی نہیں کرتے، نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، چاہے وہ جس طرح کا بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہو. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اب اس کے اندر جو ایکسپیرینسڈ والے ہیں، اس سے مراد جو ہے نا مثال کے طور پہ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں آپ، اب اس بزنس کا جو ایکسپیرینس پرسن ہے اس سے آپ استخارہ کرنے کے بعد اس سے مشورہ کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر میرے لیے بھلائی ہے نہیں. کوئی جگہ سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں تو اس جگہ پر کوئی گئے ہوئے ہیں تو وہاں جانے کے بارے میں پہلے آپ ان سے پوچھ لیں. تو ہر چیز کے اندر اب نکاح کے اندر لڑکی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے، لڑکی کے رشتہ داروں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، لڑکے کے بارے میں معلومات کرنا ہے تو پہلے لڑکے کے بارے میں معلومات کریں. ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں، استخارہ نہیں کرتے ہیں، جلد بازی میں نکاح ہو گیا، پھر لڑائی جھگڑے ہوئے، خلا طلاق کی نوبت آ گئی، ارے ہو استخارہ نہیں کرے تھے، انہوں بولے ہم سن لیے، ان کی باتوں میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے. تو باتوں میں مت آئے، پہلے اللہ سے خیر اور اسی طرح آسانی اور برکت، تین دعائیں اس کے اندر اللہ سے، استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، 5 ہے، بلکہ اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں، قدرت مانگ رہے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور خیر مانگ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آسانی اور برکت مانگ رہے ہیں. اتنی دعائیں ہیں اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں ہمارے لیے بہتری ہے تو آسان کرے گا، بہتری نہیں ہے تو دل کے اندر ایک قسم کا تناؤ، ایک قسم کی جو نا تشویش، ایک قسم کی پریشانی آپ کو لگے گی. نہیں بھائی دل مطمئن نہیں ہو رہا، رک جائیں. دل مطمئن نہیں ہو رہا پھر بھی ارے نہیں استخارہ میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، چلو معلوم ہے ہم دیکھے سوئے فلاں ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح بیچ میں جو نا کچھ ایسے بن کے آ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں پہلے آپ صحیح طریقے سے جانکاری حاصل کریں. کل کے دن کسی کو جو نا آپ نہ خود ان کے اوپر جو نا روئیں، نہ ملائیں، نہ وہ آپ کے اوپر الٹا جو نا یہ کریں بھائی ہم تو بولے بھائی آپ کا کام آپ آگے بڑھنا نہیں بڑھنا آپ سوچ لینا تھا. ایسا بعد میں بعض لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جیسے بچے ہیں پڑھائی کے معاملے میں، جب انٹر ہو جاتا ہے، ایس ایس سی ہو جاتا ہے، تو اب اس کے بعد ان کے پاس کون سا آپشن چوائس کرنا ہے، کس ٹریک پہ جانا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. فلاں کا بچہ یہ کر رہا ہے، فلاں کی بچی وہ پڑھ رہی ہے، ہم بھی وہ بڑھائیں گے، ہم بھی یہ بنائیں گے. لیکن بچہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا ہے، اسے زبردستی اس میں جو نا جھونکا جاتا ہے، زبردستی اس میں ڈھکیلا جاتا ہے، وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے. یا پڑھ تو لیتا ہے لیکن وہ قابلیت، وہ ایبلٹی، وہ صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے. جو فلاں کا بچہ تو اتنا اچھا انجینئر بن گیا، فلاں کا بچہ تو اتنا بڑا ڈاکٹر بن گیا، ہمارا بچہ، فرق ہو جاتا ہے. یہ زبردستی کی پڑھائی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پیسہ لگاؤ، وہ کرو یہ کرو. دوسروں کا بچہ ٹاپر آیا، وہ جو نا کامیاب ہو گیا، لیکن آپ اس کی کاپی کرنے گئے. نہیں، استخارہ کرو ایسے وقت میں کہ ہمارے حق میں کون سی تعلیم بہتر ہے، ہمارے لیے کس راستے پر جانا بہتر ہے.
تاکہ ہم وہ راستہ اپنا سکیں. دیکھا دیکھی سب ایک طرف جا رہے ہیں، ہم بھی ایک ہی طرف چلے جائیں. کتنے ایسے ہیں کمپیوٹر جو ہے نا سائنس انجینئر سوسائڈ کر کے مر گئے. کئی ایسے ہیں جن کو جاب نہیں ملا، پریشان ہو کے یہ ہو گئے رہ گئے. ارے اتنی بڑی پڑھائی پڑھے، اتنا پیسہ لگا دیے بچے پہ، اتنا خرچہ کر دیے، ایک کام کا نہیں، ایک روپیہ نہیں کما رہا، فلاں نہیں کر رہا. آپ نے ٹریک صحیح جو ہے نا چوز نہیں کیا تھا. جب آپ کو ٹریک اختیار کرنا چاہیے تو اس ٹائم پہ آپ نے جو ہے نا بس دیکھا دیکھی آپ چل پڑے. تو استخارہ کر کے بچہ بھی استخارہ کرے، بچی بھی استخارہ کرے، ماں باپ بھی استخارہ کریں. پڑھائی کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو. بزنس میں پیسہ لگا دیے، پیسہ لگا کے بیٹھے ہوئے، کام ہی نہیں ہو رہا ہے، پورا ستیہ ناش ہو گیا، بزنس پورا ڈوب گیا، قرض دار ہو گیا، الٹا جو نا پیسہ چلا گیا، ایسا ہو گیا ویسا. تو پہلے آپ شروع کرنے سے پہلے اس کا ایکسپریمنٹ حاصل کریں، تجربہ حاصل کریں، اس کے اندر خیر کی دعا مانگیں، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. اس کے اندر کچھ نہیں ہے، سیدھا لگا کے بیٹھ گئے، بچہ کرے گا، بچہ آ رہا ہی نہیں، بیٹھ رہا ہی نہیں، کاروبار چلا رہا ہی نہیں. تب آپ جو ہے نا سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھے، ارے پوری میری زندگی کی کمائی پوری جو ہے نا اس نے ڈبا ڈالا، ستیہ ناش کر دیا، خراب کر دیا. تو اس لیے ہر کام میں استخارہ اور مشورہ کس سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. مسلمانوں کا کام مشورے سے ہوتا ہے. مشورے سے مراد ابھی میرے ایک جان پہچان میں ایک صاحب نے اپنی بچی کا نکاح کروایا تھا. چند دنوں بعد وہ خلا ہو نہیں رہا، بلکہ ہونا چاہیے، خلا ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہو نہیں رہا. وہ لوگ مصیبت میں پھنسا کے رکھے، ان کو اللہ آسان کرے. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ نے کیا ان کے بارے میں تحقیق کی تھی، مشورہ کیا تھا؟ نہیں، جلد بازی میں بس کر دیے تھے. جلد بازی بڑی خطرناک چیز ہے، جلد بازی بڑی خطرناک چیز ہے. مشورہ کرنا چاہیے، خیر جو ہے نا لوگوں سے معلومات حاصل کرنا چاہیے، اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. جی، اور کوئی سوال استخارہ سے متعلق؟ جیسے میں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ لوگ بہانہ بناتے ہیں کسی رشتے کو کینسل کرنے کے لیے کہ ہم استخارہ کرے، سمجھ میں نہیں آیا، خواب نہیں آیا. تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو جو ہے کرنا نہیں ہے اور یہ اس کو بہانہ بنا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا سبجیکٹ تھا ریاض الصالحین کی شرح، جس کے ہم یتیموں کی کفالت کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے. یتیم جس کے ماں باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بالغ ہونے سے پہلے، مطلب بچی یا بچے کے بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، تو ان کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان انما المسکین الذی يتعفف. وفي رواية الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. مسکین اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے دو کھجور اور لقمہ دو لقمے دے دیے جائیں. آیا مانگنے کے لیے، آپ اٹھا کے کچھ دے دیے، تو وہ مسکین نہیں ہے. بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے، اتعفف، لوگوں کے سامنے مانگتا نہیں. صحیحین کی ایک اور روایت ہے جس میں کہا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگائے، گھومتا پھرے، وہ لقمہ دو لقمے دو کھجور کچھ دے دیں اسے واپس لوٹا دیں، نہیں، وہ مسکین نہیں ہے. بلکہ مسکین تو وہ ہے جو اتنی دولت نہیں پاتا کہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے. مطلب اس کے پاس کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے پاس اس پر صدقہ کیا جائے، اور وہ نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہی عزت دار اور پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے ہیں، خودداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کبھی اپنا مسئلہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے ہیں، اور حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ وہ اپنی زندگی جیسے تیسے گزارتے ہیں. لوگوں کے سامنے آ کر بھیک نہیں مانگتے ہیں اور اپنے مسائل کو اظہار نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، فلاں ہے فلاں ہے. جیسا ہے، جیسی زندگی گزر رہی ہے، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلا کر وہ زندگی گزار لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسکین اور اسی طرح بیوہ عورتیں جو لوگوں کے سامنے مانگتے نہیں ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی. آپ نے کہا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ.
وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ جو ویڈو ہے جس کے شوہر انتقال کر گیا، اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا، خبر گیری مطلب ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، انہیں کسی علاج کی ضرورت ہے، انہیں جس چیز کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو ان کی خبر گیری کر کے، انہیں راشن کی ضرورت ہے، غلے کی ضرورت ہے، دواؤں کی ضرورت ہے، ان کی خبر گیری کرتے ہوئے انہیں ان چیزوں کو پہنچانے والا۔ مسکین بھی اس کے اندر شامل ہے، بیوہ اور مسکین اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ کتنا بڑا ثواب، مجاہد کے برابر ثواب ہے اس کا۔ اور آگے کا وَأَحْسِبُهُ، اور میں سمجھتا ہوں یا میرا یہ خیال ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ اس عبادت گزار کی طرح ہے جو ناغا نہیں کرتا، کل قائم، قائم سے مراد رات میں قیام اللیل، پوری رات روزانہ قیام اللیل کرتا ہے، اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، اور اس روزے دار کی طرح جو کبھی روزہ نہیں چھوڑتا، روزے میں راغا نہیں کرتا، ہر دن روزہ جیسے رکھا جاتا ہے ویسا ثواب دیا جائے گا مسکین اور بیوہ کا خیال رکھنے والے کو، اس کی ضروریات کی تکمیل کرنے والے کو۔ تو اس میں بیوہ اور یتیموں کی خبر گیری کرنا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے لیے بہت بڑا اجر بتایا گیا ہے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے آ کر اپنے مسائل کو نہیں پیش کرتے ہیں، بھیک نہیں مانگتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے آ کر اپنے آپ کو جو ہے نا ذلیل کرنے سے بچا کر رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنے والے کو بڑی بڑی عظیم عبادتوں کا ثواب لکھا گیا، کہ وہ مجاہد کی طرح ہے، یا رات میں قیام اللیل کرنے والے کی طرح ہے، یا پھر دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ تو اس طرح اس حدیث میں کمزوروں کا خیال، معاشرے کے ایسے لوگ جو اپنی کمزوری، اپنی پریشانی کسی کے سامنے نہیں سناتے، نہیں بتاتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے مسائل کو حل کرنا، تاکہ معاشرے کا ہر فرد، سوسائٹی کا ہر آدمی، ہر شخص اپنی جگہ پر اچھا رہے، پریشانیوں سے دور رہے۔ لیکن افسوس، خاندان ہی کے اندر ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں، خاندان کے لوگ ہی انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، خاندان کے لوگ ہی انہیں ان کا خیال، بچوں کا، یتیم بچے ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، ہاں بیماریوں میں پریشان ہیں، کئی طرح کے مسائل ہیں۔ اگر خاندان کے لوگ ہی ایک دوسرے کے مدد کے لیے آ جائیں، ایک دوسرے کی مدد کر لیں، تو پھر کسی کو کسی باہر والے سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سسٹم جو غیروں کے اندر، جو غیروں نے اپنا لیا ہے، غیروں نے اپنا لیا ہے، نہ ان کا کوئی آدمی مانگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ کئی ایسے ہیں، میں اب نام نہیں لے رہا ہوں، کچھ شیعہ لوگ بھی ہیں جو پورے ان کی سوسائٹی میں کوئی مانگنے والا کبھی نظر نہیں آتا ہے، بہرا فرقے کے لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ ظالموں نے مسلمانوں کے خلاف جو قانون بنایا ہے اس کی تائید میں انہوں نے جو ہے نا یہاں کے پرائم منسٹر سے مل کر کہا کہ ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، آپ نے جو کیا اچھا کیا۔ ان کے باپ نے نہیں چھوڑی تھی وہ زمین، ان کے باپ کی نہیں تھی وہ زمین، ایکڑوں کی زمین، اتنا پیسہ، اتنی جائیداد، جو یہ جا کر اس کی تائید کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ خوش ہو رہے ہیں، ان کی تو یہ خواہش ہے، یہی یہ لوگ چاہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے پاس ایک سسٹم ہے جو مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں نے نہیں اپنایا اور انہوں نے اپنا لیا۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس طریقے سے کہ بزنس میں، ہر چیز میں ایک دوسرے کو یہ لے کر چلتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو ان کا کوئی آدمی کبھی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ یہ چیز ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب زکوٰۃ کا ایک معقول انتظام ہوتا، بیت المال کا سسٹم ہوتا، ہر ایک کی جو ہے نا زکوٰۃ کما حق پہنچتی۔ زکوٰۃ دینے والے بھی زکوٰۃ دینے سے کترا رہے ہیں، آج کل زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، مختلف بہانے بنا رہے ہیں، اور زکوٰۃ اب آ رہی ہے تو بیچ میں کئی چندہ چور ہیں جو دھندا بنا رکھا ہے انہوں نے، اور زکوٰۃ کا سارا مال ہڑپ جا رہے ہیں اور حقداروں تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی محروم کر دے رہے ہیں، اور کئی لوگوں کو محروم کر رہے ہیں۔ بہرحال معاشرے کا آج المیہ یہ ہے کہ ہر جسم کے جہاں بھی ہاتھ رکھو درد ہوتا ہے، وہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جس میں غریبوں کو نظر انداز نہ کرنے اور انہیں ساتھ لے کر چلنے کی اہمیت کو بتایا گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال شر الطعام طعام الولیمہ
يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. وفي رواية في الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین کھانا ہے وہ ولیمے کا کھانا. ولیمے سے مراد صرف ولیمے کی دعوت ہی نہیں، ولیمے سے مراد عربی زبان میں ہر اس دعوت کو ولیمہ کہا جاتا ہے جس پہ لوگ جمع ہو، گیٹ ٹوگیدر ہو، پارٹی ہو، گھر کی کوئی تقریب ہو، فنکشن ہو، گھر میں جمع ہو کر کوئی چھوٹی موٹی دعوت ہو، بڑی دعوت ہو، جو بھی دعوت ہو جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے. ولیمے سے مراد صرف وہی ولیمہ نہیں جو شادی کے بعد کیا جاتا ہے. وہ بدترین کھانا ہے جس میں آنے والوں کو تو روک دیا جائے، مطلب جو ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، پریشان حال ہے، وہ اس کو روک دیا جائے، اور ایسے لوگوں کو زبردستی بلایا جائے جو آنے سے انکار کر رہے ہیں. نہیں بھائی ٹائم نہیں، تھوڑا ٹائم نکالو، بس آپ آ کے جاؤ، آپ ایک لقمہ کھا کے جاؤ، بس آپ آئے تو بس، ایسا جو ہے نا انہیں زبردستی کی جائے. وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، اور جو شخص جس کو دعوت دی جائے وہ دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اس لیے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بتلائے گئے ان میں سے کیا ہے کہ وہ اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرے. ایک اور روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ہے وہ کھانا جس میں مالداروں کو بلایا جائے، فقیروں کو چھوڑ دیا جائے. مطلب خاندان کے، پڑوس کے، رشتہ دار ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہیں جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں آنے سے روک دیا جائے. ہاں اب فقیر سے مراد ایسا ہو گیا آج کل بھی کہ بزنس بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، یہ بھی ہے، کیونکہ جب بات کی جائے تو دو طرفہ بات ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ یہ فقیر آئے ہیں تو اب انہیں زبردستی بلا کے بٹھایا، تو یہ تو آج کل بزنس بن چکا ہے. بڑے مالدار ہیں اپنی جگہ پر، بہت بڑا جو نا کیا کہتے ہیں ایک وہ چاہتے ہیں مافیا ہے ان لوگوں کا بہت بڑا، اور اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں کے اونر ہیں، اور جو نا سود کا دھندا کرتے ہیں. یہ لوگ سود پہ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں پھر بھیک مانگتے ہیں. تو یہ جو فقیر ہمیں نظر آتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے. فقیر سے مراد جو واقعتاً محتاج ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، وہ ویسا نہیں ہے. ہاں تو ایسے آدمی کو اگر کوئی جو نا اس کا خیال کر لے تو اچھی بات ہے. اس حدیث میں ایک اور بات یہ بتائی گئی کہ جب بھی دعوت ہو تو صرف مالداروں کو ہی نہ بلایا جائے، دعوت کے اندر غریب لوگ بھی ہونے چاہیے تاکہ ان کو بھی ان کا بھی حق انہیں مل جائے. غریبوں کے سلسلے میں اور کمزوروں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک حدیثیں جو آخر میں آ رہی، میں اس کو پہلے کر دے رہا ہوں، بعد میں پھر لڑکیوں کی تربیت اور لڑکیوں کی کفالت، بیٹیوں کی، لڑکیوں سے مراد بیٹیوں کی، وہ بعد میں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ان مصعب بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما قال راى سعد ان له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم رواه البخاري. حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ گمان ہوا کہ باقی صحابہ پر انہیں فضیلت حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. روزی جو تم کو مل رہی ہے تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا فضل ہے بلکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ بعض وہ لوگ جو جسم کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن ایمان میں قوی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق بڑا مضبوط ہے، دنیا کی خوبصورتی اور جاذبیت سے وہ پاک ہیں، ان میں اخلاص ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمزور ہیں لیکن اللہ کے پاس یہ بڑے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اگرچہ کہ دنیا کم دی ہے لیکن آخرت ان کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں دینے والا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ابی الدرداء عویمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ابغوني في الضعفاء فانما تنصرون وترزقون بضعفائكم. تم میرے لیے ضعفاء کو تلاش کرو کیونکہ تم اپنے ضعفاء کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تم کو رزق دیا جاتا ہے. تو رزق جو مل رہا ہے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے دیا ہے ہم کیوں غریبوں کو دیں، تو ایسا مت سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رزق جو دیا ہے وہ غریبوں کو دینے کے لیے دیا ہے. ان کی مدد تم کرو تمہاری مدد اللہ کرے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو ایک دوسرے کی مدد کرنے
سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے، اور معاشرے سے جرائم بھی ختم ہوتے ہیں، کرائم بھی ختم ہوتا ہے۔ جب ہوتا یہ ہے کہ مالدار اگر غریبوں کو نظر انداز کر دیں تو وہ غریب دیکھ دیکھ کر چوری، جادو، قتل، یہ ساری چیزوں پر آ جاتے ہیں۔ اگر ان کا خیال رکھا جائے، انہیں ان کی ضروریات کی تکمیل کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا ان پر خرچ کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ تم جو بھی خرچ کرو گے، ما انفقتم من شیء، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فَوَيُخْلِفُهُ، وہ پلٹ کر اللہ تعالیٰ واپس دے گا، بہتر دے گا، اس سے اچھا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ تو جو بھی انسان خرچ کرتا ہے تو یہ سمجھ کر خرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت میں تو ضرور دے گا ہی دے گا۔ اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم بھائی، یہ ولیمے میں بکرا کاٹنا ضروری ہے کیا؟ ایسے ہی دعوت کر دے سکتے؟ ہاں، ایک حدیث ہے وہ اولم ولو بشاتن، ایک صحابی غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے نکاح کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح میں نہیں بلایا تھا۔ ہاتھوں میں زعفران کے جو نا رنگ لگے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ تو کہا میں نکاح کیا۔ تو کہا کیا دیا مہر میں؟ کہا علی وزن نوات من ذهب، کھجور کی گٹلی کے برابر اتنا سونا جو نا میں مہر میں دیا ہوں۔ تو آپ نے کہا ولیمہ کیے؟ کہا نہیں کیا۔ کہا آپ نے کہا اولم ولو بشات، ان کے پاس جب وہ مہر میں سونا دینے کی طاقت تھی، آپ نے ان کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک بکرے سے ہی صحیح ولیمہ کرو۔ اب ایک بکرے سے ہی صحیح، اولم ولو بشاتن کا جو لفظ ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولیمے کے اندر بکرا ہونا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کا خیال کر کے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کے بعد ولیمے کی دعوت کی، شاید ایک موقع تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمے کی بڑی شاندار ہو، باقی ایسا کوئی موقع نہیں تھا۔ کبھی کھجور پر، کبھی جو ہے نا مختلف ڈشیں، ایسی چھوٹی چھوٹی ڈشز تھی جس پر جو ہے نا ولیمہ ہو جاتا تھا۔ تو ولیمے میں بکرا اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے باوجود نہیں کر رہے ہیں تو غلط بات ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو کرنا چاہیے، خوشی کا موقع ہے تو انہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ ہاں، بعض لوگ وہ ہیں جو لڑکی والوں سے لے کر کرتے ہیں ولیمے کی دعوت۔ ولیمے کی دعوت کرنا ہے پیسہ لڑکی والوں کا، یا پھر اس کو شیئرنگ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارے اتنے لوگ آئیں گے، تمہارے اتنے لوگ آئیں گے، ایک کام کرتے ہیں آپ اور ہم دونوں مل کے ولیمے کی دعوت کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، لڑکے کو کرنا ہے، لڑکا خود ذمہ دار ہے ولیمے کی دعوت کا، لڑکی کی دعوت کھانا نہیں ہے۔ لڑکی کی دعوت، ہاں اب یہ نہیں کہ میں حرام کہوں، بعض لوگ جیسے اس کو حرام سمجھ بیٹھے ہیں آج کل کہ لڑکی والے اگر دعوت دیں تو حرام ہے، نکاح کی دعوت کھانے والا مولوی وہ غلط ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ حلال حرام واضح ہے، اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی اللہ کے نبی کے ذریعے سے واضح کر دیا۔ جو چیز حلال ہے اس کو حلال مانے، جو چیز حرام ہے اس کو حرام مانے، جو حرام نہیں ہے اسے حرام کا فتویٰ لگانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں کھلی جو نا مخالفت اور جرات ہے۔ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے لڑکی، ہاں مطالبہ کر کے ڈیمانڈ کر کے کھانا یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے اور باطل طریقے سے مال کھانا، اللہ نے اس کو روکا ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی دور سفر کر کے جائے، نکاح ایسی جگہ ہو جہاں پر دور جانا سفر کر کے جانا پڑے، یا وہ لوگ خود سے مہمان نوازی میں کچھ کر دیں، اپنے طور پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں اور کوئی بارات نہیں لے کے جا رہے ہیں، چند لوگ گئے اور اس کو جو ہے نا وہ لوگ کچھ نہیں ہم کھانا بھی نہیں کھاتے، پانی بھی نہیں پاتے، پانی ہم ہمارا اپنا پانی پی لیتے، تو کیا ان کا پانی حرام تھا جو ان کی بچی کو اپنی نکاح کر کے لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک دم ایکسٹریم لیول، دو طریقے سے، ایک طرف وہ ہے جو لوگ میجارٹی ان لوگوں کی جو لڑکی والوں سے کھانا اور ہزاروں کی دعوت کرانا، ان کے اوپر بوجھ ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ تو ظلم ہے، باطل طریقے سے مال کھانا ہے، یہ یقیناً یہ غلط ہے۔ اور دوسری طرف یہ ایکسٹریم لیول کہ انہیں ان کا پانی بھی نہیں پینا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزوں کے درمیان ہونا ہے۔ ہاں، لڑکے کی دعوت ولیمے کی اسے کرنا ہے اپنے خرچے پر، لڑکی والوں سے لے کر نہیں کرنا ہے۔ نہیں ہمارے اتنے لوگ آئیں گے، تمہارے اتنے لوگ آئیں گے، ہم اس کے اندر تھوڑے پیسے ہم ڈالیں گے، تھوڑے پیسے تم ڈالو۔ نکاح کو آسان کرو بھائی، نکاح تو آسان ہی ہے، ولیمے کو آسان کرنے کے چکر میں یہ ڈبل جو نا گیم کھیلا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں کر سکتے آپ اتنی بڑی دعوت مت کیجیے، ہزاروں کو کیوں بلاتے ہیں؟ 100 کو بلائیے، 100 کو نہیں بلا سکتے 10 کو بلائیے، گھر کے خاندان، دو خاندان بھی نہیں، 2 گھر کی فیملی، لڑکی کے ماں باپ بھائی بہن، لڑکے کے ماں باپ بھائی بہن، بس ختم ہو گئی بات، ولیمہ ہو گیا۔
ضروری نہیں پورے خاندان کو بلائیں، پورے محلے کو بلائیں، تو جتنی استطاعت ہے اتنا کریں۔ بھائی دعوت تو ولیمے کی زوردار کر لیتے، لیکن بکرا کاٹ کے کرنا چاہیے کیا؟ میں وہی بتا رہا ہوں، بکرا اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے تو کریں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں۔ جیسے عقیقہ ہے، مثال کے طور پر عقیقے، ایک منٹ، مثال کے طور پر عقیقہ ہے، عقیقے کے اندر 2 بکرے کاٹنا ہے، لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا۔ اب وہاں بکرا ہی کٹنا ہے، وہاں جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، بقرعید آ رہی ہے تو کیا کرو، شارٹ کٹ مارتے ہیں، پھر گائے کے اندر حصہ مل جاؤ، عقیقہ بھی ہو جائے گا، گوشت بھی آ جائے گا، کباب بھی ڈال لیں گے۔ تو یہ شریعت نہیں ہے، یہ اپنی منمانی ہے، شریعت کے اندر منمانی ہے۔ عقیقے کے لیے بکرے ہی ہونا ضروری ہے، استطاعت ہے تو ہی کریں، ورنہ نہ کرے، عقیقہ ہی نہ کرے، جب اللہ تعالیٰ استطاعت دے تب کرے۔ لیکن ولیمہ چونکہ اسے نکاح کے بعد فوراً کرنا ہے تو اس وقت استطاعت ہے تو بکرا کاٹے، ورنہ نہ کاٹے۔ لیکن ولیمے کو اس کو ڈیلے نہیں کر سکتا ہے وہ، کہ اب میرے پاس استطاعت نہیں ہے بکرا کاٹنے کی، میں بعد میں کروں گا 10 سال کے بعد 5 سال، کیا بھائی ولیمہ ہے، تو یہ نہیں ہوگا، ولیمہ اسے اسی وقت کرنا ہے، لیکن جب جتنی استطاعت ہے اسی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ٹاپک سے ہٹ کے ہے، ہاں نارمل قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، جیسا سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، اس دوران جی، جمعہ آ گیا تو کیا وہ کنٹینیوشن میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا پھر اس کو الگ سے سورہ کہف پڑھنا ہے؟ اس دوران اب جیسا نارمل ایک پڑھ رہے ہیں شروع سے، جیسا سلسلہ وار، تو بیچ میں اس دوران جمعہ آ گیا تو کیا وہ سورہ کہف اس میں کور ہو جائے گا یا اس کو الگ سے پڑھنا ہے؟ نہیں، الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کافی تو کافی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ مل جائے گا۔ بھائی بقرعید میں حصے بانٹ دینا کافی ہے یا اس میں بھی دعوت کر سکتے ہیں؟ جی، یہ تو بقرعید سے پہلے کلاس لینے کی ہے، لیکن چلیے آپ سوال کرے ہیں تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع میں غربت کا دور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو جمع کرنے سے منع کیا تھا، کہا کسی کے گھر میں 3 دن سے زیادہ گوشت جمع نہیں ہونا چاہیے، تاکہ سب کو پہنچے، سب غریبوں کو بھی گوشت مل جائے، سب گوشت کھائیں ان دنوں میں، تو وہ مقصد تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے دی، مال آ گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے روکا تھا، اب جس کو چاہے وہ جمع کرے، جس کو چاہے وہ بانٹ دے، جیسے چاہے کرے۔ اب اس کے اندر بعض لوگوں نے سنت کا طریقہ کہتے ہوئے 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات آئی، کہ جو نا ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ فقراء و مساکین اور رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ جمع کر کے رکھنے کے لیے، فیوچر کے لیے جمع کر کے ذخیرہ اندوزی یا جو ہے نا آپ اسٹور کر کے رکھیں، اسٹور کرنے کے لیے، تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ دعوت کرنا آپ کی مرضی، آپ چاہے بانٹیں یا دعوت کریں، دعوت کر کے بلا کے ایک ہی ٹائم میں آپ کہاں الگ الگ بانٹو، بھائی دعوت کرنا ہی ہے، کیسے بھی کئی دن سے جو نا لوگوں کا مطالبہ ہے دعوت نہیں کر رہے ہیں، دعوت آج کل ہر چھوٹی بات پہ دعوت کا مطالبہ ہو جاتا ہے۔ ابھی جو نا ایک صاحب حج کو جا رہے ہیں، سننے میں آیا کہ وہ مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میں حج کو جا رہا ہوں، دعوت نہیں دیتے۔ نعوذ باللہ، حج کو جانے کے لیے دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں دعوت، عمرے سے آ رہے ہیں دعوت، حج پہ جا رہے ہیں دعوت، حج سے آ رہے ہیں دعوت، فلاں دعوت، یعنی بہانہ بنا لیا لوگوں نے ہر چیز کو جو نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ آپ نے جیسے سوال کیا کہ ہم چاہے تو بانٹیں چاہے تو دعوت کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، بانٹنے میں آسانی ہے، دعوت کرنے میں خوشی ہے، زیادہ خوشی ہے، اور سب سے ملاقات ہو جائے گی، سب جو نا ملیں گے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن جیسے میں نے بتایا، عقیقے میں گائے کے اندر حصہ ملنا یہ ثابت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح عقیقے کی دعوت کر دیتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت جو نا بقرعید کے حصوں میں ملا کر عقیقے کا بھی حصہ اس کے اندر کاؤنٹ کر لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیقہ ہو جائے گا۔ تو حدیث کے اندر واضح الفاظ کے ساتھ کبشینی املحینی، موٹے تازے بکرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکروں کا لفظ استعمال کیا، بکرے ہی ذبح کرنے کا حکم دیا، گائے کا وہاں پر ذکر نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ مولانا سوال یہ ہے کہ جیسا ولیمے کے دن جو ہے دولہے کا پہلے عقیقہ نہیں ہوا تھا، لہذا عقیقہ بھی کر دینا، یا جی جی، جیسا بولتے ہیں نا ساٹک کے دن جو ہے عقیقہ کر دیے، ویسا یہ جائز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقیقے کا حکم دیا، پہلے اس کو سمجھیں۔
تو سارے مسئلے واضح ہو جائیں گے. عقیقہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ، حدیث کے الفاظ ہے کہ ہر بچہ گروی ہے. گروی مطلب رہن پر رہتا ہے جب تک کہ اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے، عقیقہ نہ کر دیا جائے. اب دیکھیں آپ آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو کچھ دنوں پہلے میں نے ایک واقعہ سنا، بلکہ شاید جانتا بھی ہوں میں. تو ماں باپ کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، بچے کے ولیمے میں ماں باپ کا عقیقہ ہو رہا ہے. مجھے تعجب ہو، میں نے کہا بھائی باپ ایک الگ گھر کا، ماں ایک الگ گھر کی، ان کے ماں باپ ان کے اس زمانے میں آج سے 40 سال پہلے جب بکرے کی قیمت کیا رہی ہوگی، پھر ادھر ماں کے ماں باپ نانا نانی اس بچے کے جس کا نکاح ہو رہا ہے، وہ لوگ بھی عقیقہ نہیں کیے، یہ لوگ بھی عقیقہ نہیں کیے. اب بچے کے نکاح میں وہ ماں باپ کا عقیقہ ہو رہا ہے. اگر اس سے پہلے یہ لوگ گزر جاتے، انتقال کر جاتے، تو جو رہن کا لفظ ہے، گروی رہتا ہے بچہ اس وقت تک. اب غلام سے مراد، بچے سے مراد، جب تک اس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ گروی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ افضل مسنون سنت کا طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، 7ویں دن عقیقہ کر دینا چاہیے. افضل ہے، سنت ہے، مسنون ہے، اور اس بچے کو اس گروی سے، رہن سے گویا کہ آپ ہٹا لے رہے ہیں، تو یہ بہتر ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو جیسے بعض گھرانوں میں چلتا ہے، بعض گھرانوں میں کیا کرتے ہیں، پورے بچے خاندان کے دادا دادی جو ہے نا، ان کی خواہش ہے وہ پورے بچوں کے ختنہ ایک ساتھ ہونا، فنکشن ہال میں ختنے کی دعوت ہونا، نعوذ باللہ وہ ختنے کی دعوت میں عقیقے کی دعوت بھی مل جانا. عجیب عجیب جو نا لوگوں کا کنسپٹ ہے، ادھر کا بچہ کہ ادھر، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ایسا ملا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے 7ویں دن کرنا. ہاں اس وقت پیسہ نہیں تھا، استطاعت نہیں تھی، الگ بات. اور جب اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، اب استطاعت سے مراد جب ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ ہم اس میں عقیقہ کر سکتے ہیں، وہ روک کر ہم گھر کی کئی خواہشات، کئی چیزیں ایکسٹرا آرڈنری، کئی چیزیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس کو پینڈنگ کر دیتے ہیں، نہیں اس کو بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، یہاں تک کہ پھر کب، جب نکاح کا یا اس کا موقع آ جاتا ہے، وہاں اس کو ملا کر اس کے ساتھ مرج کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ تو سلف سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، سلف میں کسی سے بھی ثابت نہیں کہ اتنا لمبا پینڈنگ کر دیں کہ آپ جو ہے نا نکاح میں لے جا کے اس کو ملا دیں، ولیمے میں ملا دیں. اب سانچک، یہ تو سانچک تو ہے ہی نہیں. آپ نے سوال کیا کہ سانچک میں جو ہے نا لوگ بکرے جو ہے نا عقیقے کے ملا لیتے ہیں، سانچک کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ شریعت میں تو ہے ہی نہیں. لیکن شیخ اب اس زمانے میں اتنا علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھے، جس وجہ سے جو ہے پینڈنگ ہوتے ہوتے آج جو ہے یاد تک آ گئی بات. تو لہٰذا ایک الگ چیز ہے، علم نہیں تھا یا معلومات نہیں تھے، یہ الگ چیز ہے. جب معلوم ہوا تب کر دینا چاہیے. اگر نہیں ہے، چلیے ٹھیک ہے، بالکل دین سے اتنی غفلت تھی کہ معلوم ہی نہیں تھا. کئی ایسے بھی ہے، دیہات ہیں، کئی ایسے علاقے ہیں بالکل علم سے دور ہیں. آپ کی یہ بات بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر. بچہ بڑا ہوا، پڑھا، کہیں سے اس کو معلوم ہوا، کوئی ویڈیو دیکھ لیا، کوئی مولانا کا بیان سن لیا، عقیقہ کرنا ہے، گھر میں جا کے بولا عقیقہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اب کیا کریں، سامنے شادی آ رہی، چلو اس سے ملا کر دیں. تو حرج کی بات تو نہیں، نہیں معلوم تھا الگ بات ہے، معلوم رکھ کر اس کو جان بوجھ کر پوسٹ پون کرنا غلط بات. اسی طرح جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر گھر میں بھائی کی شادی ہو رہی ہے، تو بھتیجے، بھتیجیاں، بھانجے، بھانجیاں، ان کے جو ہے نا سب کے عقیقے ہونے، تو سب کا ملا کے اس میں کر دو، اس میں جو ہے نا خرچے میں بچ جاتے ہیں. تو وہ جو بندہ نکاح کر رہا ہے، جس کا ولیمہ ہے، اس کے پاس ولیمے کی استطاعت ہے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، حدیث کے جو الفاظ ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے. استطاعت نہیں ہے، اس کو سپورٹ اس طریقے سے، ہاں اس کے پاس استطاعت ہے، اس پیسے کو کسی اور جگہ خرچ کیا جا رہا ہے، ایکسٹرا آرڈنری چیزوں میں خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ جائز طریقے سے یہ نکاح ہو سکتا ہے. اس کو اور کئی چیزوں کے اندر جو نا ملوث کر کے ایکسٹرا اور کئی چیزیں جو نا بڑھائی جا رہی ہیں. تو بہرحال کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ خامیاں تو ضرور ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک خامی کو چھپانے کے لیے دوسری چیز، دوسری کو چھپانے کے لیے تیسری چیز، اس طرح ہمارے معاشرے میں چلتا ہے. الا ماشاء اللہ، جیسے آپ نے کہا کہ علم نہ تھا، علم اب آیا، واقعہ معلوم ہوا، مسئلہ معلوم ہوا، تب انہیں کرنے کی بات آئی. بالکل اب سامنے شادی جو نا سیٹ ہو گئی تھی، تب اس وجہ سے وہ جو نا رک گئے اور یہ شادی کے اندر چلو کر لیں گے، تو الگ بات ہے. بھائی ابھی بہروں کا اور ایک بات
اور ایک بات یہ عقیقہ جو ڈیلے کرتے ہیں، ڈیلے کرنے میں اس کو 7 ڈیز سے ملٹیپل کرنا ضروری نہیں ہے کہ اب 7ویں دن نہیں کرے تو 14 ڈیز میں کرنا، 14 میں نہیں کرے تو 21 میں کرنا، 21 میں نہیں کرے تو اس کے بعد جتنی زندگی ہوئی اس کے اندر انٹو 7 کر کے جو نا ملٹیپل کر کے اس دن کے حساب سے کرنا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کرنا ہے 7ویں دن افضل ہے، نہیں کر سکے اس کے بعد جب اللہ نے 8ویں دن پیسہ آ گیا، 7ویں دن پیسہ نہیں تھا 8ویں دن آ گیا، 8ویں دن کر سکتے، 10ویں دن بھی کر سکتے ہیں، 14 تک کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ ہاں جی، ابھی بھوروں کا ذکر آیا تو بھورے جو ہے اپنا وقف بورڈ الگ بنا لیے، ان کا وہ لوگ بولتے ہیں ہمارا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان سے شادی نہیں ہے، ان کی مسجد نہیں ہے، ہماری الگ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب وہ ہمارے درمیان ہم جیسے مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ ان کا مومن بولتے ہیں لوگ اپنے آپ کو مومن۔ لٹریچر ہی الگ ہے، ان کی کتابیں ہی الگ ہے، ان کا دین ہی الگ ہے، ان کا طریقہ ہی الگ ہے، اور ہم انہیں کہتے ہیں بہرے مسلمان۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بہرے مسلمان۔ شیعہ بہرے بولتے ہیں آپ اور کے اپنے آپ علاقے کو مومن بولتے ہیں لوگ، میں مومن وغیرہ میں بھی بولتے ہیں۔ کچھ وہاں بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، ادھر بھی ہے، بازار گھاٹ کی طرف بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، ان کا یہاں مرکز پایا جاتا ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا کام جو فائنانشیلی جو مطلب پوری دنیا میں یہ لوگ اتنا پاور میں ہیں، مطلب ہے تھوڑے لیکن مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، فائنانشیلی بہت پاور میں ہیں، یہاں تک کہ مکے میں مدینے میں ان کی اپنی ذاتی ہوٹلیں ہیں۔ یہاں سے ان کا کوئی آدمی جب بھی جاتا ہے، اب عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اللہ بہتر جانے، وہ کیوں کرتے ہیں وہ بھی اللہ بہتر جانے، تو وہ لوگ ان کے لیے کوئی ہوٹل، کوئی جو ہے نا الگ سے کوئی گروپ، کوئی کچھ نہیں ہے، ان کی خود کی وقف کی ہوئی ہوٹل ہے، وہاں پہ وقف ہے ان کے لیے ہوٹل، ان کا جو ہے نا کوئی بندہ خرید کے دے دیا وقف۔ ایسے کئی چیزیں ان کے پاس جو ان کے سوسائٹی کو، ان کے چیزوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہدایت سے محروم ہے۔ اور اسی وجہ سے نا یہاں گورنمنٹ ان کو جو سپورٹ کرتی ہے، اس لیے کہ لوگ فائنانشیلی بہت مضبوط ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہے بھائی جو ہندوؤں میں سے بزنس کا کلاس ہے، ہندوؤں میں ایک بزنس فرقہ، وہ کنورٹ ہوئے ہیں، یہ لوگ پورے بزنس میں نہیں ہے زیادہ تر، تو بزنس میں بہت پرفیکٹ ہے یہ لوگ۔ جی جی جی، کون ہے اللہ بہتر جانے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں، اب کچھ چیزیں میں یہاں بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ان کے پرسنل کچھ ہیں، اللہ بہتر جانے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے ہر طرح کی گمراہی سے، ہم کو اور ہماری نسلوں کو۔ جیسا میمن بھی جو ہے بزنس میں سے کنورٹ ہوئے، فوجی بھی ہندوؤں میں بزنس والوں جو ہے کنورٹ ہوئے بعد میں۔ ہندوؤں میں جو کاسٹ سسٹم تھا، اور یہ ایسی بات ہم ابھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ بات کہیں گے تو پہلے ہی ہندو کہہ رہے ہیں کہ پورے مسلمان ہی کنورٹ ہے، تو پھر یہ ان کے لیے بات کو مزید طاقت مل جائے گی کہ دیکھو یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ یہ کنورٹ ہوئے ہیں، ہم کنورٹ نہیں ہوئے ہیں۔ یہاں اسلام آیا ہے، اسلام پھیلا ہے، اور ہمارے باپ دادا جو اس وقت صحابہ اکرام کی قبریں یہاں موجود ہیں، اسی وقت سے صحابہ یہاں آئے تھے، تجارت کی غرض سے آئے، لیکن آ کے انہوں نے اپنے اخلاق، اپنا کیریکٹر، اپنے معاملات، اپنے لین دین ایسے رکھے تھے کہ جس کو دیکھ کر یہاں کے لوگ خود بخود مسلمان ہوئے، ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے، ان سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوئے۔ اور اسی وقت سے کیرلا میں آج تک بھی 1400 سال پرانی مسجد موجود ہے۔ تو ایسے کئی مقامات پر ہے، مہاراشٹر میں بھی کئی مقامات پر ہے، 1000 سال پرانی مسجد ہے۔ تو دین اسلام میں داخل ہونے والوں کو زبردستی کسی کو داخل نہیں کیا گیا، متاثر ہو کر دین کی تعلیمات سے وہ ہوئے ہیں۔ اب یہ جو کنورٹ کا لفظ یہاں بہت زیادہ بولا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا، مبعوث کیا، تو سارے لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر ہی پیدا کیا سب، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی یا جو چاہے بنا دیتے ہیں، تو حقیقت میں ہر بندہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے کنورٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ مسلمان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مسلمان کنورٹ ہو گیا۔ یہ لاجک دیکھیے آپ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کنورٹ ہوا ہے، نہیں، ہر بچہ، ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے کنورٹ کر لیتے ہیں،
پھر اگر وہ اسلام کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنورٹ ہو رہا ہے. نہیں، وہ کنورٹ نہیں ہو رہا ہے، وہ حقیقت کی طرف آ رہا ہے. ایک الگ ٹاپک ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کیا منور بھائی، اجازت ہے؟ جی شیخ، چلے اللہ خیر کرے. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و